اچھا حضور، ایک اور بزرگ تھے ولی میاں، ان سے ملاقات کا معاملہ کس طرح ہوا اور ان کے بھی کچھ واقعات؟ حضرت ان کا واقعہ ایسا تھا کہ یہی جہاں میں بھاگل کوٹ میں رہتا ہوں جی یہ مکان بن رہا تھا. صحیح. یہاں پر انشورنس کا ایک لیٹر آیا میرے نام. وہ تو ٹھیکیدار تھا، وہ پڑھا لکھا تھا. مجھ سے بولا آپ سید ہیں. میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے نہیں بتا. میں نے کہا ہے. دو دن کے بعد کہنے لگے ہمارا کام نہیں چل رہا، آپ ہم کو تین ہٹی نوری بابا کے پاس لے کے چلیں، بات دعا کریں، کیا ہمارا کام. ہفتے کا دن مقرر کیا گیا. جب وہاں گئے تو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین ہٹی کا جو اسٹاف ہے، یا اخبار والے پان والوں کی دکانیں تھیں نوری بابا کے سامنے. صحیح. وہاں ہوتے تھے پان کی دکان پر یہ کرتا، اس قسم کے کرتے اور کالی ٹوپی، اس میں بھی کام جو کھڑے تھے. تو میں نے ان سے کہا یار ابھی تو محرم آیا نہیں ہے. شیو نے عجیب دل ملا. تو ایک بوڑھے آدمی نے آج ہاتھ بڑھا کے میرے کاندھے پہ کہا کہ ہم شیعہ نہیں ہے، مدینے پاک سے ایک بزرگ آئے ہیں، آپ جائیں ملنے. میں نے کہا یار آئے ہوں گے. میں نے کہا آئے ہوں گے. اب میں روڈ پار کر رہا ہوں نوری بابا جب 1 گھنٹہ میں نوری بابا کا روڈ پار کرنا چاہتا ہوں، روڈ پار نہیں کر سکتا. اللہ کیفیت نہیں چل رہی، ہمت نہیں پڑ رہی. آخر وہ لوگ مجھ کو دیکھتے رہے. کہنے بھائی بابا صاحب سے ملنے. اب میں وہاں جب گیا تو آواز میں نے دی، کوئی نہیں بولا. پھر آواز دی، اندر سے ایک آواز آئی، آؤ لیاقت اندر آؤ. میرا جاننے والا یہاں کون ہے؟ جا کے دیکھا تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہمیں بڑی بڑی یہی ایسے یہ کرتا انہیں کا ہے. اللہ بیٹھے ہوئے تھے. میں گیا تو انہوں نے اس طرح مجھ سے ہاتھ ملایا. وہ کھڑے ہوئے اور ایک کاغذ دیا، کہنے لگے یہاں پر 5 پلر کا ایک کمرہ بنا. اب دیکھیے زندگی کیسے ہوتی. اب وہ ٹھیکیدار میرے ساتھ تھے، ان کو حساب کر سیمنٹ پڑی میرے پاس تاکہ آپ کام کریں. ان کے دیے چلنے آج اتوار ہے، شام کو آ جاؤ. حضرت اس زمانے میں اس طرح رہتا ہوں، شرٹ اور پینٹ داڑھی والی نہیں تھی میری. جب میں مغرب کی نماز پڑھتے گیا تو وہاں پر ہزاروں آدمی عورتیں بادشاہ ادب سے بیٹھے ہیں، امام میں پہنے بیٹھے ہیں. میں نے کہا میں تو غلط موقع پر آ گیا. جیسے میں گیا دروازہ دیکھا تو مجھے ایسے کر کے دیکھا. اب شرم کی بات ہے، میں نے بھی 1 روپے جیب سے نکالا. لوگ نعت پڑھنے والوں کو دے رہے تھے. میں نے یہ پیش کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو بہت زور سے ایسے کر کے نوٹ گرا دی اور کل بیٹھ جا میرے بھٹے میں لا کے، میں دونوں گھٹنے میں لا کے گلی میں ایسے بیٹھے. ممتاز صاحب ان کے خلیفہ سے پڑے، بولے ہار یہاں تک آ گئے، سانپ نہیں لی جا رہی، اتارو ہاتھ. گلے میں ڈال دیے گئے. اب عورتیں دیکھ رہی ہیں، آدمی دیکھ رہے ہیں، یہ کون ناڑی مجھ سے منڈا بیٹھا ہے اس سے. پھر اس کے بعد مجھے بلایا تو دوران میرے ذہن میں آتا تھا کہ یہ اتنے کامل بزرگ ہیں. صبح میرا نام لے کے بلایا، یہ لوگ کیسے بیٹھے ہیں؟ ان کو بتا مجھے ادب بھی نہیں آ رہا بیٹھنے کا، بے ادبی بھی ہے. ایسے کندھے پہ ہاتھ بیٹھ کے کہنے لگے بیٹا آپ آیا کریں یہاں پر، میرے مریدوں کو بیٹھنا نہیں آتا، ان کو کم از کم تمیز تو آ جائے گا. اب بدن میں تو میرے خون کا نام ہی نہیں رہا. خیر مجھے انہوں نے پیسے دیے 14,000 روپے. کہنے لگے آپ جائیں اور یہ پھول لے کے جائیں اور یہ تھیلی میں ڈال دیں. 2 تنخواہ ملے اس میں رکھ دیا کریں اور اس میں نکال لیا کریں، بغیر دے کے نکال لیے. پہلا وہ سلسلہ چلتا رہا 11-12 سال. اگر لاکھ کی ضرورت ہے تو پیسے نکل رہے ہیں. وہ میری بڑی بیٹی نے بولا گھر صفائی ہو رہی ہے، کیا آدمی اس گلی میں جا کے سب پھینک دیے. اس دن کام ختم ہو گیا. پھر میں نے کہا حضور وہ بچی نے پھینک دی، پھینک دیے تو اللہ یا سے چلاتا رہے گا تمہارا. اس کے بعد ان کا خلیفہ کہنے لگے جائے اپنا شناختی کارڈ دیں. چلے کیوں حضور کراچی میں رہتے ہیں، کراچی بڑا فراٹ ہے. کہنے سارے فراٹی کیا میرے پاس آئیں گے کیا؟ کہنے تم کو پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ بھی کھڑا ہو گیا. کہنے میں 3 دن سے تم لوگ سے کہہ رہا ہوں، کوئی 50,000 مانگ رہا ہے، کوئی کتنے مانگ رہا ہے. میں تنگ ہو کے کل میں نے تہجد میں نوری بابا سے درخواست کری، حضرت میرا جانے کا ٹائم ہو رہا ہے اور اب مکان نہیں بن پا رہا. میرے مرشد نے نوری بابا کی سفارش سے ان کو پہنچایا، یہ پیسے لے کے بھاگ جائیں. نوری بابا جانے، میرا پیر جانے، تم ٹھیکیدار نہیں. اس طرح میں نے بنایا، چھت بن گئی، سب کچھ ہو گیا. اب مسالہ بالکل تیار رکھا ہوا ہے، اوپر ڈالا ہے اور کالی ہوتا ہلکی ہلکی رومچین شروع. میں نے کہا حضور سیمنٹ بہ جائے گی. پہلے سیمنٹ کیوں بہے گی؟ میں نے کہا بہ جائے گی. 1 انچ کی پرچی میں پتہ نہیں کیا لکھا، پہلے اوپر چڑھو نیم کے درخت میں اس کو باندھ بند. میرا باندھنا تھا کہ سورج نکل آیا. سبحان اللہ. مجھ سے کہنے لگے فقیری کا مرض جب آتا ہے جب زبان میں آپ کے دھار ہو. پہلے فقیری کا مرض جب آپ کی زبان میں دھار ہو، ورنہ ایسے ڈھکو سے مت کیا کرو. پھر میرے غریب خانے پر تشریف لائے. آپ کا وصال ایسا ہوا کہ آپ کتب کے درجے پہ تھے اور حضور سرکار دو عالم وسلم کی آپ ڈیوٹی پہ تھے. بابری مسجد کے کیس میں آپ نے کہا حضور مسلمان بہت مارے جا رہے ہیں اور مسجد بھی مسلمانوں کی ہے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں. کہنے بھی ووٹ کر لو. ووٹنگ کی تو آپ کے پاس کچھ ووٹ کم آئے. بولا حضور نے کہ ولی میں اب آپ کے ووٹ کم آئے ہیں لہٰذا آپ بریلی جائیں
اپنے حجرے میں مجھے آپ کا بستر ہے، وہاں آپ 28 رمضان کو نہا دھو کے سو جائیں. وصال ہو گیا اور عید کے دن آپ کو دفنایا گیا. صحیح. حضور کے حکم سے آپ کا وصال ہوا. حیات مجھ سے کہتے کہ لیاقت، میں کہتے تھے میں زمین کے اندر ہوں یا اوپر ہوں، فکر نہیں کرنا، بات ایک ہی. اللہ یہ ہے ولی میاں صاحب. سبحان اللہ سبحان پھر بڑا فیض ملا. اللہ. اس سے کہنے میں جا رہا ہوں اسلام آباد دیوانے بابا کے یہاں. میں نے کہا حضور میں کیسے آپ کو خط لکھوں گا، کیا رابطہ ہوگا، کیا ہوگا؟ پہلے اب میں تم کو بتاؤں کہ تم مجھے خط لکھو گے تو رابطہ کیسے ہوگا. پھر یہ مجھے بلایا، کہنے لگے تصور میرا آپ کی آنکھوں میں ہے. میں نے کہا کل تصور کا آنکھ بند کر، جو کہو گے میں جواب دوں گا تم کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت وہ سلسلہ آج تک جاری.